أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے. 28 مجالس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج کی یہ مجلس 29ویں مجلس ہے. کچھ مسائل آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے. کل 12 سوالات ہیں. انشاءاللہ مختصر طور پر ان کا جواب دوں گا. سب سے پہلا سوال آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی اس مسئلے کے اوپر میں نے کچھ وضاحت بھی کی تھی، لیکن چونکہ اب سوال آ رہا ہے تو اس لیے اس کا جواب دینا بہت ہی ضروری سمجھ رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سامان قسطوں پر زائد رقم دے کر خریدنا کیسا ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز مثال کے اعتبار سے نقد اگر اس کی خریداری کریں تو اس کی قیمت 10,000 روپے. اگر وہی سامان ہم ادھار اور قسطوں کے اعتبار سے خریدیں تو اس کی قیمت بڑھ کر 12, 13, 15,000 تک جاتی ہے، تو کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے؟ آج کل ایسے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ درپیش ہے، تو اس لیے اس کا جواب بہت ہی ضروری ہے. تو جواب یہ ہے کہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو یہ معاملہ درست ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ بھئی ادھار کے اوپر قسطوں میں یہ چیز فلانی چیز ہم لے رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ادھار یا نقد اس کو متعین کرنا ہے. یہ معاملہ متعین ہو جائے، فکس کر لیں کہ بھئی یہ معاملہ ہمارا نقد ہے یا ادھار ہے. اگر ادھار ہے، قسطوں میں ہم لے رہے ہیں، تو کتنی قسطیں یہ متعین کر لیں. پہلی بات، پہلی شرط یہ ہے نقد معاملہ کرنا ہے یا ادھار معاملہ کرنا ہے. اور اگر ادھار معاملہ کرنا ہے تو کتنی قسطیں اس کی متعین ہوں گی. تو یہ پہلے یہ شرط پائی جائے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ بھئی قسط متعین ہو گئیں، اتنی قسطیں، اور یہ قسط میں کتنی رقم ادا کرنا ہے اس کو بھی متعین کر لے. دوسری شرط ہے یہ. تیسری شرط، معاملہ طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد قسط کا وقت آ گیا کہ بھئی فلانی تاریخ کو پیسے ادا کرنا تھا قسط کے، لیکن اس تاریخ میں ادا نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ سے اس آدمی پر اوپر سے پھر پینالٹی نہ آئے، فائن نہ آئے اس پر. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ معاملہ درست ہے. اور اس میں اور ایک چیز کی وضاحت کر دوں میں. آج جتنے معاملات ہو رہے ہیں، چاہے آف لائن ہو چاہے آن لائن ہو، جتنے معاملات ہو رہے ہیں قسطوں کے اعتبار سے، تو آج کے زمانے کے حساب سے چاہے گاڑی ہو، اور وہ گاڑی میں 2 ویلر ہو، 3 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، یا اس سے بھی بڑی گاڑی ہو، یا پھر امیزن ہو، یا پھر فلپ کارٹ ہو، یا پھر ایسے آن لائن جو بزنس ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں سودی معاملہ پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی جو ای ایم آئی بننے کا جو تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو اگر وہ قسط نہ بھر سکا تو اس کے اوپر فائن آتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی وہ موقع میرے اوپر نہیں آتا اور اس سے پہلے میں ادا کر دوں گا،
تو بھی ایک چیز یہاں رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی کے کچھ وصول ہوتے ہیں، تو ان وصولوں میں سے ایک وصول یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ فلانی تاریخ کو قسط کا وقت ہے، یہ تاریخ آپ کی ہے، اس تاریخ کو آپ نے قسط نہیں بھری، ای ایم آئی نہیں بھرا، تو آپ کے اوپر پینالٹی آئے گا، فائن آپ کو بھرنا پڑے گا. یہ وصول رہتا ہے، اور وصول کے اوپر آدمی منظوری کی مہر لگا دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے یا پھر معاملہ کر لیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ منظوری کی مہر لگا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ سودی معاملہ ہو جائے گا. اگر کہیں کسی معاملے میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو وہ معاملہ بالکل صحیح اور درست ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، مصنوعی اعضاء کا غسل یا وضو میں دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کہ مصنوعی اعضاء، ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ہے، اور اسی طریقے سے ناک کان مصنوعی ہوتے ہیں، یعنی بنائے جاتے ہیں. تو سائل سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بدن میں ایسے اعضاء فٹ کر دیے گئے ہوں، قدرتی عضو نہیں ہے بلکہ مصنوعی بنایا ہوا عضو لگا دیا گیا ہو، تو کیا اس کے اوپر غسل یا وضو میں دھونا، اس پر پانی بہانا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک مصنوعی جو عضو لگایا جا رہا ہے وہ عضو آپریشن کے ذریعے سے لگایا گیا ہے، یا پھر دوسری شکل ویسے ہی لگایا گیا ہے. اگر آپریشن کے ذریعے سے لگایا گیا ہو تو اس عضو کو بدن سے جدا کرنے کا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا. اگر ہے آپشن ہے جدا کرنے کا، ہم اس عضو کو الگ کر سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایسی مجبوری ہے. یہ پہلی شکل ہے. تو ایسی صورت میں ہم کو وہ عضو جو ہم دھو رہے ہیں، اس عضو کے ساتھ وہ مصنوعی عضو بھی دھونا ضروری ہے. اگر دوسری شکل اس کی ہے کہ بھئی آپریشن کے ذریعے سے فٹ نہیں کیا گیا بلکہ ویسے ہی لگا لیا گیا، تو وضو میں اور غسل میں اس کو نکال کر اس کے نیچے کا حصہ دھو لیں تو غسل اور وضو ہمارا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کہیں گوبر کو سکھا لیا جائے اور اس کو چولہے میں استعمال کیا جائے تو اس راکھ کا حکم کیا ہے؟ یعنی کہ گوبر سوکھ کر چولہے میں جل گیا، راکھ ہو گیا، تو اس گوبر کا حکم کیا ہے؟ اگر ایسا راکھ روٹی پر لگ جائے تو روٹی جائز ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہاء کرام کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو فقہ کی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو یہی بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ بھئی گوبر اگر سوکھ جائے، سوکھ کر جل کر راکھ ہو جائے تو اب اس کی پوزیشن جو ہے بدل جاتی ہے. جب پوزیشن بدلتی ہے تو حکم بھی بدل جائے گا. اب وہ گوبر کے حکم میں نہیں ہے، نجاست کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ جل کر اس کے اندر جو نجاست کا اثر ہے وہ جل کر ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ راکھ بن گیا ہے تو وہ پاک ہو گیا. اگر وہ راکھ روٹی پر لگ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی راکھ کو جھاڑ کر روٹی کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی گوبر کی راکھ روٹی پر لگ گئی تو اب روٹی ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، ناپاک پانی سے کپڑے اگر دھو لیں تو حکم کیا ہے؟ اگر ناپاک پانی سے کپڑے دھو لیں تو پہلے سے پانی ناپاک ہے، تو ناپاک ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے کپڑے ہم نے دھو لیا تو ہمارے کپڑے پاک نہیں ہوتے. ناپاک پانی استعمال ہوا
नापाक पानी इस्तेमाल होने की वजह से कपड़े हमारे वही नापाकी की हालत में रहेंगे, कपड़े हमारे पाक नहीं हो सकते। इसी तरीके से एक सवाल पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब, क्या इंजेक्शन से वज़ू टूटता है? यानी कि इंजेक्शन लगाने से किसी भी किस्म की बीमारी हो, बीमारी में आमतौर से इंजेक्शन जो लगाया जाता है उससे क्या वज़ू टूटेगा? चाहे वो इंजेक्शन रगों में चढ़ाने वाला हो या ऐसे ही बदन में चढ़ाने वाला हो, तो हर दो सूरत में हमारा वज़ू नहीं टूटता। इंजेक्शन लगाने से हमारा वज़ू नहीं टूटता। और बाज़ लोगों को इश्काल रहता है कि भाई इंजेक्शन लगाने की वजह से एक दो खतरे जो खून के निकल रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा वज़ू टूट जाएगा क्योंकि खून निकल गया है। तो यहाँ मसला समझने की ज़रूरत है कि भाई खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता हमारा, खून निकल कर बहना ज़रूरी है। मिसाल के एतबार से एक जगह ज़ख़म लगा हुआ है, चोट आई, अब वहाँ खून निकला, खून निकलकर उसी ज़ख़म के अंदर है तो हमारे ऊपर वज़ू वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो खून उस ज़ख़म से मुतजाविज़ होकर बह जाए, बाहर दूसरे बदन के हिस्से पर आ जाए तो फिर उस वक्त हमारा वज़ू टूट जाएगा। तो इसी तरीके से इंजेक्शन लगाने से वज़ू नहीं टूटता, और इंजेक्शन लगाने की वजह से एक दो खतरे खून निकलते हैं उससे भी हमारा वज़ू नहीं टूटता। हाँ, ज़्यादा मिक़दार में खून निकल जाए, इतना खून निकल जाए कि भाई अगर वो खून बदन के किसी हिस्से पर आए तो बह जाएगा, इतना खून अगर निकल गया तो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुफ्ती साहब फ़ोटो स्टूडियो के ज़रिए से कमाना कैसा है? यानी कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ वग़ैरह बनाकर उसको ज़रिए माश बनाना और उसकी वजह से उसकी कमाई का हुक्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो शरीयत के अंदर फ़ोटो और इसी तरीके से वीडियो जो है वो उसकी बनाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल तस्वीर कशी शरीयत के अंदर हराम है। तो जो लोग फ़ोटो स्टूडियो चलाकर कमाई करते हैं उन लोगों को अपनी कमाई बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ आप लोग ये इश्काल ना करें कि भाई बहुत सारे उलमा सोशल मीडिया पर आज मौजूद हैं, जैसा कि हम भी आपसे मुखातब हैं वीडियो के ज़रिए से। इसका हुक्म अलग है, ये ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए नहीं बल्कि शरीयत को और शरीयत के मसाइल को आप तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया है। तो इसलिए कि आज अवाम का हाल क्या है, मुसलमानों का हाल क्या है कि भाई मुसलमान दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं और अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि भाई उनके पास एक आधा घंटा 24 घंटे में निकाल कर किसी आलिम के पास आकर अपने मसाइल मालूम करें, इतना लोगों के पास वक्त नहीं है। अगर है तब भी लोग उलमा के पास नहीं आते। तो इस वजह से इस मजबूरी के दर्जे में कुछ और मजबूरियां हैं जिनकी वजह से ये वीडियोस के ज़रिए से दीन की इशाअत करना और मसाइल को फैलाना जायज़ करार दिया गया है। तो इसमें इसके ऊपर आपको इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से एक सवाल पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब पैसे लेकर वोट देना कैसा है? पैसे देकर वोट डालना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। किसी भी आप मुफ्ती से फतवा ले लें, किसी भी आलिम से मसला मालूम कर लें, तो वोट एक किस्म की शहादत है और शहादत हम वोट दे के गोया के एक आदमी के बारे में शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि भाई फलाना आदमी अच्छा है इसलिए मैं इसको वोट दे रहा हूं। अगर कोई आदमी पैसे लेकर वोट देता है तो मतलब यह है कि भाई गवाही दे रहे हैं हम, लेकिन गवाही देने पर उससे हम रिश्वत भी ले रहे हैं। तो ये यहाँ जो है पोजीशन बदलती है तो हुक्म भी बदल जाएगा। तो इसलिए वोट जो भी हम डालते हैं नेक नीयती के साथ और अमानतदारी दियानतदारी के साथ
ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور ووٹ کے استعمال میں پیسہ وغیرہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب گول ٹوپی پہننا سنت ہے یا لمبی ٹوپی پہننا سنت ہے؟ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بہت چرچے کرتے رہتے ہیں کہ بھئی گول ٹوپی سنت ہے، لمبی ٹوپی سنت نہیں ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کی ہے، اگر سنت کو دیکھا جائے تو ویسے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی ٹوپیاں کیسی تھیں؟ گول تھیں اور سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ اصل سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی لمبی ٹوپی پہنتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے اکابر ایسے ہیں جو لمبی ٹوپی کا یعنی کہ 2 پلی ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں اس میں سے بہت بڑا مجمع 2 پلی ٹوپی کا استعمال کرتا ہے، اور ایک مجمع ایسا بھی ہے، ایک علماء دیوبند کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو گول ٹوپی کا استعمال کرتا ہے۔ تو سنت اصل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ گول ٹوپی اور وہ بھی سر سے چپکی ہوئی ہو، وہ ٹوپی اصل سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی علماء کا لباس سمجھ کر 2 پلی والی لمبی ٹوپی کا استعمال کرے تب بھی اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب لڑکیوں کے سر پر 2 چوٹی باندھنا اور بالوں میں پھول استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ان کا یہ کہنا صرف اور صرف لا علمی ہے اور سنت سے دوری ہے، حدیث سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 2 چوٹی عورت کا اپنے سر پر باندھنا جائز نہیں ہے، بالکل یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کیا کرتے ہیں، یہ بھی حکم لگا دیتے ہیں کہ بھئی شادی شدہ عورتیں، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کا ایک ماحول ہے، ایک مزاج ہے، کیا ہے کہ بھئی شادی شدہ عورتیں اپنے گلے میں ہار کا استعمال کرتی ہیں جس کو لچا کہا جاتا ہے، اس ہار کا استعمال کرتی ہیں، اور استعمال کرنا کیوں استعمال کرتی ہیں؟ ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ عورت شادی شدہ ہے، اس عورت کی شادی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے پیروں کی انگلیوں میں چاندی کے چھلے وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو وہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی فلاں عورت کی شادی ہو چکی ہے۔ کوئی دھوکے میں نہ پڑے کہ بھئی کسی کے گلے میں لچا نہ ہو اور پیروں کی انگلیوں میں چھلے وغیرہ نہ ہو، اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے کہ بھئی یہ عورت بغیر شادی شدہ ہے، چلو اس کو کیا کرے، نکاح کا پیغام دے۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے یہ رواج قائم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو بالکل ناجائز اور حرام کہتا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بھئی اس کو فقہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے، مسائل سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ بھئی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس ہمارے ملک کا ایک رواج بنا ہوا ہے، ایک علامت ہے شادی شدہ اور بغیر شادی شدہ عورتوں کی، تو اس لیے وہاں تک رہ کر ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چوٹیاں سر میں 2 چوٹیاں باندھنا عورت کا بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی صحابیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے سر میں 2 نہیں بلکہ کئی چوٹیاں باندھتی تھیں خوبصورتی کے لیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چوٹیوں میں پھول یعنی کہ اپنے سر کے بالوں میں پھول وغیرہ کا استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اتنا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹی بچیاں ہوں جن کی عمر 7 سال سے کم ہو، 5-6 سال کی عمر کی بچیاں ہوں، تو ایسی بچیاں استعمال کریں، لیکن اس سے بڑی
لڑکیاں استعمال کرتی ہیں تو وہ استعمال اپنے گھر میں ہو، اور بڑی عمر کی عورتیں جو کہ شادی کے قریب ہوں یا شادی کے بعد کی عورتیں ہیں، شادی سے پہلے شادی کی عمر کی لڑکیاں یا شادی کے بعد کی جو عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی جائز ہے پھول کا استعمال کرنا، لیکن ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں استعمال کریں۔ پھول وغیرہ اپنے سر میں سجا کر باہر بے پردگی کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر گھر میں شکایت ہے۔ کیا ہے؟ عورتیں اپنے سر میں کنگھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے جھڑ جاتے ہیں، اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان تمام بالوں کو جوڑتی ہیں، جوڑ کر فروخت کر دیتی ہیں، بیچ دیتی ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیتے ہیں، یا پھر جو ہے چوٹی میں لگانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، لبر بینڈ ہے، اسی طریقے سے جو پپیس وغیرہ آتی ہیں، وہ چیزیں خریدتی ہیں۔ تو سوال سائل وہی سوال کر رہے ہیں کہ عورتوں کے سر سے بال کنگھی کرنے سے جھڑتے ہیں، ان بالوں کو بیچنا فروخت کرنا کیسا ہے؟ تو عورت کا یا پھر مرد کا اپنے بالوں کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت بھی اپنے بال بیچ نہیں سکتی اور مرد بھی اپنے بال بیچ نہیں سکتا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر جھڑ رہے ہیں تو ان بالوں کو کیا کریں؟ کسی پاک جگہ میں تھوڑی مٹی کھود کر زمین میں دفن کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، کسی کے کان میں بال نکلتے ہیں، کیا ان بالوں کو کاٹنا شریعت میں جائز ہے؟ تو بال انسان کے بدن میں کئی جگہ نکلتے ہیں، جیسے سر ہے، داڑھی ہے، مونچھ ہے، بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، یہ بال، تو اس میں سے کچھ بال کاٹنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ بال نہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سینے کے بال ہیں، سینے کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے کان کے اوپر یا کان میں بال نکل آئیں تو وہ بال رہنے کی وجہ سے وہ آدمی بدصورت لگے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے شریعت یہاں اس کے لیے اجازت دیتی ہے کہ بھئی کیا کرو، اپنے کان کے بال کاٹ لو۔ تو کان کے بال کاٹنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور آخری سوال ہے، سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، فروٹ بیئر استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو بیئر جو ہوتا ہے پینے والا مشروب ہے، اور کچھ بیئر ایسے ہوتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے، کچھ بیئر ایسے ہوتے ہیں جس میں نشہ نہیں ہوتا، اور وہ فروٹ بیئر جو کہ پھلوں سے بنتا ہے، پھلوں کے رسوں سے بنتا ہے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بھئی انگور کا کچا جو رس نکلتا ہے، اس سے جو بیئر بنتا ہے، اس سے جو بھی مشروب بنتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مشروبات کا استعمال کرنا، ایسے بیئر کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، وہ بیئر جس میں نشہ نہیں رہتا، پینے سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس بیئر کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری کمپنیاں نان آلکوہل بیئر بناتی ہیں، جیسا کہ عرب ممالک میں بہت زیادہ بکتا ہے وہ، اور جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، یا پھر حج میں جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں مکے میں، مدینے میں ایسا بیئر ملتا ہے جس میں الکحل نہیں رہتا، وہ لوگ پیتے ہیں، اور اس کے اندر طاقت انسان کے بدن کے لیے میسر آتی ہے۔ تو ایسا اگر بیئر ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسا بیئر پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ آج کے کچھ مسائل تھے جن کے مختصر طور پر میں نے جوابات دیے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ بھئی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ سب سے پہلے اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں،
اگر مقامی علماء سے رابطہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلے کا جواب اطمینان بخش دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.